دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جیسے اسکول کالجز وغیرہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے 2-3 دوستوں کے درمیان کوئی ایسا گناہ کیا، بعد میں توبہ کر لی، تو کیا اعلانیہ توبہ ہی کرنی ہوگی، جبکہ اب ان دوستوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال اجتماعی طور پہ کوئی گناہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ توبہ بھی، ہر گناہ کی توبہ بھی اجتماعی طور پر ہوگی یا اعلانیہ ہوگی۔ یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا گناہ کر دیا گیا ہو کہ اگر اس کی ان لوگوں کے سامنے توبہ نہ کی جائے تو وہ تا حیات اس شخص سے بدگمان رہیں گے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ دوری اختیار کر کے رکھیں۔ مثال کے طور پہ دوستوں کے سامنے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا تھا اور ان سب نے سنا، اب وہ جدا جدا ہو گئے، بعد میں احساس ہوا اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کوشش کرے حتی الامکان کہ ان دوستوں تک اطلاع پہنچے۔ ابھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے درمیان جا کے توبہ کرے تاکہ ان کے دل میں جو اس کے کلمہ کفر کی وجہ سے اس شخص کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی تھی کہ ادارے اسلام سے نکل گیا، لازم بات ہے جب یہ بدگمانی پیدا ہو جائے گی یا یقین حاصل ہو جائے گا تو وہ اس سے اجتناب کریں گے، اس کی خوشی غم میں شریک نہیں ہوں گے، یا دوسروں کو بتائیں گے وہ شخص تو جی ہمارے سامنے کلمہ کفر کہہ کے کافر ہوا ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو کفر پر قائم رکھنا یا لوگوں کے گمان میں قائم رکھنا مناسب نہیں ہے، تو ان کے سامنے جا کر پھر اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ لیکن فقہاء نے یہ فرمایا اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو کم از کم اتنے مجمع میں وہ توبہ کرے تاکہ کسی طریقے سے یہ خبر منتقل ہوتی ہوتی ان لوگوں تک پہنچ جائے تو پھر بھی بری الذمہ ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کلمہ کفر ہو یا کوئی اور اس نے ایسا گناہ کیا جس کا اثر دور تک پہنچ سکتا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے کیا تھا اور وہ اس گناہ کے اثر کو دور تک پہنچنے کی بنا پر، اس سے وہی اصول ہے کہ تحیات بدگمان رہیں گے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، تو انہیں بدگمانی سے، غیبت سے، چغلیوں سے اور ایک مسلمان سے قطع تعلق کرنے سے بچانے کے لیے ان کے سامنے اظہار کرنا ضروری ہے، توبہ کا اظہار کرنا۔ لیکن اگر ایسا گناہ نہیں ہے، مثال کے طور پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی شراب پی لی ہے، کوئی غلط قسم کا منظر، کوئی موویز وغیرہ دیکھ لی ہیں، تو اب اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے سامنے جا کے اعلان کریں، اب انسان تنہائی میں بھی کر لے تو کافی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو جا کر یہ یقین دلایا جائے کہ اب میں نیک بن چکا ہوں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک شخص دوسروں کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، گناہ گار کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا کسی نے ترغیب دی کہ وہ فلمیں دیکھو، فلاں ڈرامے دیکھو، فلاں گندی عادت میں مبتلا ہو جاؤ، اور اس کی ترغیب پر وہ شخص اس گندے عمل میں مبتلا ہو گیا۔ اب اگر ہم تنہائی میں توبہ کریں گے، اگرچہ یہ کوئی ایسا کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے توبہ کرنے سے اس شخص کے گناہ کا سلسلہ تو نہیں رکے گا، تو اس صورت میں یہ ضرور فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو تلاش کرے اور اسے پیار و محبت سے تنبیہ کرے اور اسے منع کرے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں ترغیب دی تھی لیکن میں تائب ہو چکا ہوں، اور میں آپ کو بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ گناہ نہ کریں تاکہ میرے لیے بھی گناہ جاریہ نہ ہو، آپ کے لیے بھی نہ ہو۔ اب اگر وہ مان جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا تو یہ شخص بری ذمہ ہو جائے گا، اب وہ خود قابل گرفت ہے، وہ بھگتے گا۔ تو اس صورت میں بھی چاہیے کہ ان کے سامنے جا کر توبہ کریں۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ گئے